نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ گزشتہ مجلس میں آپ کو بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوف زدہ بھی ہوئے اور آپ کو خوف کی وجہ سے سردی بھی محسوس ہونے لگی، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے گھر پہ آ کر کہا کہ مجھے چادر پہناؤ، کپڑا اوڑھاؤ، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کپڑا پہنا دیا۔ پھر کچھ عرصے تک وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کو دور فترت کہا جاتا ہے۔ دور فترت یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ آپ کے دل میں وحی کی جو خوف تھا اور اس کی جو وحی کی چاشنی تھی اس کو آپ محسوس کریں، اور پھر دوبارہ آپ کے اندر ایک تو وہ خوف دور ہو جائے اور دوسرا وحی کی دوبارہ تڑپ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اندر دوبارہ وحی کی تڑپ پیدا ہوئی تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن جا رہا تھا کہ آسمان سے ایک آواز سنی، اوپر نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور گھر جا کر وہی فرمائش کی، یعنی زملونی مجھے کپڑا پہناؤ، مجھے کپڑا اوڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ نے کپڑا اوڑھا دیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوئی۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ اے کپڑا اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی کو چھوڑ دو، یعنی بت پرستی نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، آپ کے ذریعے اصل میں دوسرے لوگوں کو منع فرمایا اور بت پرستی کو گندی چیز بتایا، کیونکہ بت پرستی عقیدہ بھی گندہ ہے اور اس پر عمل کرنا بھی گندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا کے بیٹے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی۔ زید بن حارثہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ بعض ظالموں نے ان کو ان کی والدہ سے چھین کر مکہ معظمہ میں لا کر اور یہ بتا کر کہ یہ ہمارا غلام ہے فروخت کر دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور بیٹا بنا کر رکھا، اور ان کے بعض واقعات جو ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ بیان ہوں گے۔ ام ایمن جنہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی تھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نام برکہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والدہ کی میراث میں ملی تھی۔ آپ نے انہیں آزاد کر کے زید بن حارثہ سے نکاح کر دیا تھا۔ اسامہ بن زید ام ایمن ہی کے بیٹے تھے، ان سے پہلے بھی ان کی اولاد تھی۔ ام ایمن ان کے پہلے شوہر سے تھے جو خیبر میں شہید ہوئے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ تھے۔ دیگر حضرات جنہوں نے ابتداءً اسلام قبول کیا ان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلے سے ہی ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ میل جول تھا۔ آپ کے اخلاق عالیہ سے حضرت ابوبکر صدیق واقف تھے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خبر ملی فوراً اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ابو بکر کے سوا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ توقف کیا اور سوچا۔ جب میں نے ابو بکر سے ذکر کیا تو ابو بکر نے ذرا بھی تردد اور توقف نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت کے کام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہو گئے۔ ان کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان حضرات کے علاوہ
سابقین اولین میں حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن الارق، حضرت طلحہ، حضرت ارقم، حضرت سعید بن زید، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت خالد ابن سعید اور حضرت عبیدہ ابن حارث، حضرت سہیل اور حضرت سعید ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اسماء گرامی بھی مشہور ہیں۔ 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے پر دعوت کا کام جاری رکھا، جس کا مرکز دارالارقم صفا کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر بہت سے افراد مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آیا فاصدع بما تؤمر، تو آپ نے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے بالجہار یعنی علی الاعلان دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اب جہاں جہاں بازار لگتے، میلے لگتے، آپ وہاں بھی تشریف لے جاتے، وہاں آنے جانے والوں سے ملاقات فرماتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان بازاروں میں ایک بازار تھا عکاظ اور مجنہ اور ذوالحجاز، ان بازاروں کے نام بڑے مشہور تھے۔ یہاں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو چچا تھا ابو لہب، وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا۔ جب آپ کسی مجمع سے خطاب فرماتے تو وہ کہتا کہ اس کی بات مت مانو، یہ دین سے پھر گیا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی کہ اپنے نزدیک کے کنبے کو ڈرائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہاں چڑھ کر قریش کے مختلف خاندانوں کو آوازیں دے کر جمع فرمایا۔ جب جمع ہو گئے تو ان سے دریافت فرمایا، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ میدان میں کچھ گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے، وہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے مل کر جواب میں کہا کہ ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ ما جربنا علیک الاصدقاء، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا تو سمجھ لو میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے ڈرا رہا ہوں، یعنی اگر تم نے میری دعوت توحید قبول نہ کی تو تم سخت عذاب میں مبتلا ہوگے۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا کہ تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو، کیا تو نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے؟ تو اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو بچا لو، یعنی ایمان لا کر دوزخ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے تمہارے چھٹکارے کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے، اپنی پھوپھی صفیہ سے بھی خصوصی طور پر نام لے کر یہی فرمایا، اور اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے تو جو چاہے سوال کر لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نجات کا تعلق رشتہ داری اور کسی کا بیٹا یا بیٹی ہونے سے نہیں ہے۔ آخرت میں نجات کا تعلق ایمان سے ہے۔ جس نے ایمان قبول کیا اور ایمان پر ہی موت آئی تو وہاں اس کے لیے نجات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی انسانوں اور جنات کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ رحمت للعالمین تھے، سب ہی کو ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے۔ پھر بھی خاص طور پر اپنے اہل خاندان کو خصوصیت کے ساتھ ایمان کی دعوت دینے کا حکم فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مبلغ اور داعی اپنے کنبے اور خاندان کے لوگوں سے غافل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور پھپھی کو نام لے کر خطاب فرمایا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی وہی بات فرمائی جو دوسروں سے فرمائی تھی، حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی مومن تھی اور اب تک بالغ بھی نہ ہوئی تھی۔ انشاءاللہ بقیہ واقعات کچھ اگلے درس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔